بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ خواب میں شیطان کا دیکھنا، ابلیس کا، شیطان کا دیکھنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں شیطان کا دیکھنا دشمنی، بددینی، جھوٹ، فریب، بے شرمی، نیکی سے نا امیدی اور لوگوں کو بری بات سکھانے اور شر و فساد کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ ابلیس کو لڑائی اور جنگ میں مغلوب کر لیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا میلان، توجہ، میلان خیر، صلاح کی طرف ہے، اور اگر دیکھے کہ ابلیس اس پر غالب آ گیا ہے تو دلیل ہے کہ شر اور فساد کی راہ کی طرف مائل ہوگا، ادھر ہی توجہ دے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ شیطان اس سے باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو راستہ سے پھیر دے گا اور اطاعت سے روکے گا، نیکی کے کام سے روکے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ابلیس اس کو نصیحت کرتا ہے اور اس کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے اس کی بات، تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور جسم کو نقصان پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ شیطان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کسی جگہ لے گیا اور اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ترجمہ جس کا یہ ہے، نہیں ہے پھرنا گناہ سے اور نہ طاقت نیکی کی مگر اللہ بلند بزرگ کے ساتھ ہے، پڑھا تو دلیل ہے کہ کسی بڑے گناہ میں پڑے گا اور پھر کسی کی نصیحت سے اس گناہ سے رکے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے ابلیس کی گردن میں طوق ڈال دیا ہے تو دلیل ہے کہ اہل دین کو اس سے خوشی پہنچے گی۔ اور اگر دیکھے کہ ابلیس، شیطان ضعیف اور عاجز ہے تو دلیل ہے کہ مصلح عالموں اور نیک لوگوں کو طاقت دے گا، یعنی عالم جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کو اور نیک لوگوں کو طاقت دے گا، اس کی وجہ سے ان کو طاقت ملے گی۔ حضرت کرمانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ابلیس کا مطیع ہو گیا، فرما بردار ہو گیا، تو دلیل ہے کہ خواہش نفسانی میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابلیس نے اس کو کچھ دیا ہے تو اگر وہ اچھی چیز ہے تو مال حرام پائے گا، اور اگر وہ بری چیز ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ ابلیس شاد و خرم ہے، شاد و خرم ہے یعنی راضی اور خوش ہے، تو پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کے کام میں قوی فساد ہوگا، طاقتور فساد ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابلیس کو تلوار مار کر ہلاک کرنا چاہتا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ایک ملک ملے گا اور وہ عدل و انصاف کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ابلیس کو مارا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے نفس کو مغلوب کرے گا اور نیک راستے پر چلے گا۔ اب آتے ہیں ارزیز یعنی سیسا قلعی۔ قلعی کہتے ہیں کسی برتن کو قلی کرتے ہیں جس سے اس کی میل کچیل صاف کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس بہت سا سیسا ہے، قلعی ہے، تو دلیل ہے کہ اسی قدر دنیا کا سامان حاصل کرے گا، اس لیے کہ سیسا برتنوں کے نیچے ہوتا ہے جیسے پیالہ اور تھال وغیرہ، اور جانتا ہے کہ اس کی ملک ہے تو دلیل ہے کہ اس قدر نوکر چاکر پائے گا۔ حضرت کرمانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ سیسے کو، کلی کو گلاتا ہے، جیسے آگ پہ اس کو پگھارنا ہوتا ہے، تو دلیل ہے کہ لوگ اس کی بدی کریں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے خواب میں سیسا دیکھنا 3 وجہ پر ہے: نمبر 1 نفع، نمبر 2 خدمت گار، نمبر 3 گھر کا اسباب۔ اب آتے ہیں عرش یعنی گز، پیمائش کا ایک آلہ ہوتا ہے، اس کی طرف۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گز یا اور کوئی چیز اس کے سامان کو ناپتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اسے نفع اور فائدہ ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر رسی یا ریشم کا کپڑا ناپتا ہوا اپنے آپ کو خواب میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ سفر میں اسی قدر حرام مال پائے گا۔ اب آتے ہیں ارہ یعنی آرہ،
جس کے ساتھ لکڑیاں وغیرہ کاٹی جاتی ہیں اس کی طرف۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آرے سے درخت کو کاٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس مرد کی صحبت سے کہ جس کا اس درخت سے تعلق ہے مفارقت کرے گا، صحبت سے اس کے ساتھ اس کے پاس سے مفارقت یعنی جدائی کرے گا، علیحدہ ہو جائے گا اور اس کو ستائے گا۔ اور ہر ایک درخت کی تعویل حرف دال میں آئے گی، اور ہر ایک درخت کی تعویل۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے لڑکے یا بھائی یا بہن کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس جیسا اس کے اور فرزند یا بھائی یا بہن آئے گا۔ حضرت امام کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اسے آرا ملا یا خود خریدا یا کسی نے اس کو دیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اگر اس کے ہاں بیٹا ہے تو اور بیٹا آئے گا، اور اگر لڑکی رکھتا ہے تو اور لڑکی آئے گا اور لڑکی آئے گی، اور اگر فرزند نہیں رکھتا، 4 پائے رکھتا ہے یعنی جانور گائے بھینس بکری وغیرہ یہ رکھتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ ان کی مثل اور چوپائے آئیں گے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آرا دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 فرزند، نمبر 2 بھائی یا بہن، نمبر 3 کوئی شریک۔ جی اب آتے ہیں ایزار تہبند کی طرف۔ نیچے جو شلوار جس کو کہتے ہیں یا جو ہے نا چادر وغیرہ جو نیچے پہنتے ہیں آدمی مرد پہنتا ہے اس کو کہتے ہیں تہبند۔ حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خواب میں ایزار عورت ہے، تہبند عورت ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ تہبند باندھا ہے تو دلیل ہے کہ عورت چاہے گا یا کنیز لونڈی خریدے گا، اور اگر دیکھے کہ ایزار یعنی تہبند ضائع ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ عورت جدا ہوگی، اور اگر دیکھے کہ ایزار پھٹ گیا ہے تو عورت کے نقصان اور عیب کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ ایزار آگ میں جل گیا ہے تو آفت اور عورت کی بیماری کی دلیل ہے۔ حضرت امام جعفر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کا تہ بند سوتی یا پشمینہ کا ہے، پشمینہ ایک کپڑے کی قسم ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی عورت لڑاکا اور دیندار ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس کا ازار پرانا اور میلا ہے تو اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کا ازار ریشم یا ابریشم کا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت معاشر اور متکبر ہوگی، عیاش اور مغرور ہوگی۔ جی اب آتے ہیں پیغمبری کی طرف۔ حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ وہ نبیوں میں سے نبی ہوا ہے اور لوگوں کو خدا تعالیٰ اور اس کی توحید کی طرف بلاتا ہے تو دلیل ہے کہ پہلے بلا اور محنت میں گرفتار ہوگا، بلا محنت رنج اور تکلیف میں مبتلا ہوگا، پھر دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اور اگر زاہد عبادت گزار اور مصلح اصلاح کرنے والا اپنے آپ کو دیکھے تو بھی یہی دلیل ہے، لیکن اس کی محنت اور تکلیف دنیا میں کم ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ محتشم ہے، محتشم کا مطلب مالدار دولت مند ہے، تونگر ہے، تو دلیل ہے کہ دنیا کی نعمت اس پر فراخ ہوگی لیکن اس کا دین تباہ ہوگا۔ حضرت امام کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کا نام بدل گیا ہے، چنانچہ اس کو نیک نام محمد، محمود، سعد، سعید، صالح اور علی وغیرہ ناموں سے پکارتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو ذکر خیر اور نیکی سے یاد کریں گے، اور اگر اس کے خلاف دیکھیں تو اس کو بدی سے یاد کریں گے، اور اگر دیکھیں کہ وہ بادشاہ یا امیر یا قاضی ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ اپنے کاروبار میں عدل و انصاف کو نگاہ میں رکھے گا، اور اگر اس کے خلاف دیکھیں تو بدی کی برائی کی دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ نیکی فساد سے بدل گئی ہے تو یہ بدبختی اور بے نصیبی کی دلیل ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھیں یعنی بدی نیکی میں تبدیل ہو گئی ہے تو دین و دنیا کی سعادت اور اقبال کی دلیل ہے، یعنی دیندار اور دولت مند ہونے کی دلیل ہے۔